اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی تسبیح، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، شافع امت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ملے ہیں اور جتنی بھی اس کی کرم نوازیاں اور احسانات ہیں، ان میں سے سب سے بڑھ کر ہمیں جو انعام ملا وہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی گواہی کی توفیق۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو اس دنیا پر بسنے والے اربوں لوگ اس انعام سے محروم ہیں۔ آپ ہی کے دور کے جس میں ہم بس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں یقین کیجئے ان کو سب کچھ میسر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، لیکن وہ اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی علامات کو بھی جاننا ہے اور اس کے اثرات بھی دیکھنے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان اپنے بنیادی عقائد اور ایمان، اسلام، اسی کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ ذہن میں سوچئے گا، میں آپ سے کہوں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ اپنے اپنے ذہن میں، دل میں سوچئے کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے، میں اور آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی بنیاد ہی سے ناآشنا ہیں، تو وہ جو اعمال کی عمارت ہے، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، اس پہ ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ تو ایمان جو ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان نکلا ہے امن سے، اطمینان سے، تصدیق سے، یعنی آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون آ جاتا ہے۔ آپ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کی کتابوں کی اور اس کے انبیاء اور رسل کی اور یوم آخرت کی، اور آپ تقدیر کے اچھے یا برے ہونے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اس دور کے اندر جہاں پہ ایمان کی حفاظت اور زیادہ ضروری بنتی ہے، وہ کیوں؟ کہ آج ہمارے اسی ایمان اور یقین کی کیفیات کے خلاف عالم کفر باقاعدہ طور پہ محاذ آ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی تھا، عہد نبوی میں بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنے وسیع ذرائع نہیں تھے، اتنے زیادہ گمراہ لوگ نہیں تھے، اتنے وہ وسائل اور سورسز ان لوگوں کو مہیا نہیں تھے جو آج ہیں۔ تو اس وجہ سے عالم کفر پورے کا پورا قرآن مجید کی اس آیت میں اس کی ساری کارستانیاں چھپی ہوئی ہیں کہ بدو، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم ایسے کفر کرو جیسے وہ کافر ہیں اور تم ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ، یعنی تمہارا اور ان کا لیول ایک ہو جائے،
یہ ان کی ساری کاوشیں ہیں جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں معاشرے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اثرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتائج وہ نظر نہیں آتے۔ ہمارے ہاں بھی تقریباً وہی دنیا ہے، وہی اس کے وسائل ہیں، وہی اس پر تکیہ ہے، وہی انہی پر توکل ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو جب ایمان کا ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ ایمان کا جب ہم نے لفظ کہا تو اس دل کے اندر ایک تصدیق پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ایمان اور یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے پہاڑ بھی جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہوں، وہ بھی دہل جائیں اور طوفان جو ہے وہ تھم جائے، ایسا وہ یقین اور ایسا وہ دلوں کے اندر ایک پختہ عزم ہوتا ہے جو ایمان سے پھوٹتا ہے۔ ہم جو جنازے کے اندر دعا کرتے ہیں اس کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے، آپ کو ایمان اور اسلام کے کچھ فرق کا اندازہ ہو کہ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ جن کو تو زندہ رکھے انہیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور جنہیں تو وفات دے تو انہیں ایمان پہ وفات دینا۔ یعنی زندگی کی جب بات ہوئی تو اسلام، جب وفات کی بات ہوئی تو ایمان۔ کیوں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے عموماً جو لوگوں کی حالت ہوتی ہے وہ کسی کردار میں نہیں ہوتے، عمل میں نہیں ہوتے، یعنی وہ بیڈ پہ پڑے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ وہ جب موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں وہ کسی عمل اور نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے، وہ جسے نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت کہ کسی کو اللہ تعالیٰ حالت نماز میں اپنے پاس بلا لے، کسی کو حالت جہاد میں، کسی کو شہید کرا کے یہ اس کی طرف سے یہ اعمال میں لے جانا، یہ اس کی بہت بڑی کرم نوازی۔ لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہوتے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل میں بات ہوتی ہے کہ میرا ایمان اور یقین کیا ہے، عمل نہیں ہوتا اس وقت۔ تو جو دل کا عمل ہے اس وقت وہ ہوتا ہے اور اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر بھی توجہ رکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ظاہراً بہت اچھے اعمال کر رہے ہوں، روزے بھی رکھ رہے ہوں، نمازیں، تلاوت، جو کچھ نیکیوں کے کام ہو سکتے ہیں، سخاوت اور جتنے کام وہ سب کر رہے ہوں، لیکن دل پہ ہماری نظر نہ ہو اور کسی ایسے موقع پہ ہماری موت آ جائے کہ ہم حالت ایمان میں نہ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اس کا اور جنت کا فاصلہ ایک بالشت رہ جاتا ہے۔ صحیحین کی روایت، ایک بالشت فاصلہ رہ گیا، لیکن وہ ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے، ایسا کوئی عقیدہ، کوئی نقطہ نظر وہ اپنا لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا راہی بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس ایمان کی قدر ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ ہم اس کو اہمیت دیں۔ یقین کیجئے، اگر وہ ایمان اور وہ اعتقاد، وہ یقین یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو منزلیں مقرر کی ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو پھر ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے کہ ہم اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سخاوت کرتے ہیں، دور تک بھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا صلہ چاہتے ہیں یا اس کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، کوئی پیچھے ذہن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنے ایمان میں اضافہ
یا اس کے اثرات اس ایمان کے لینا چاہتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اس کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں ہوتا اضافہ؟ وہ یقین کی کیفیات کیوں نہیں بدلتی؟ وہ ہم روٹین کے جو کردار اور عمل جو بچپن سے لے کے چلے تھے آج تک اسی سطح پہ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے ظاہراً بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو دل کی عبادات ہیں اس پہ ہم نے توجہ نہ دی۔ ہم نے ایمان کو نہ سمجھا کہ ایمان کتنی قیمتی متاع ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور یہ پوچھنے والے سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، اور یہ ایک مکالمے کی شکل تھی کہ حضرت جبریل ایک انسانی شکل میں حضرت دحیہ کلبی سے ملتی جلتی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ ہوئے اور آپ سے سوال کرنے لگے۔ وہ کیسا ایک دور اور کیسا وہ مرحلہ، کیسا وہ منظر ہوگا کہ جبریل آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ طے کیے ہوئے، اپنے گھٹنے فولڈ کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، مختلف سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ آج نوجوان، بڑے اور عمر رسیدہ لوگ وہ اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اس دنیا کا سارا نظام چلانے والا بھی وہی ہے، اور جو ہماری قسمت لکھی وہ اسی نے لکھی، جو ہمیں فراہم کرتا ہے وہی کرتا ہے، وہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی زمین پہ فائدہ نہیں دے سکتا، اگر وہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ دینے پہ آئے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا، وہ محروم کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مدد اسی کی طرف سے، پکارنا ہے تو اسی کو، بھروسہ ہے تو اسی پر، وسائل اختیار کیے جائیں لیکن وسائل پہ بھروسہ نہیں ہونا، بھروسہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اعقل و توکل، کے گھٹنے کو باندھ کر، اونٹ کے گھٹنے کو باندھ کے توکل اللہ ہی پہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے باندھنے کی وجہ سے یہ بچے گا، بچے گا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جزئیات ہیں۔ تو ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اگر کسی کا یہ ایمان متذبذب ہے، یعنی وہ ایمان کو وہ جگہ نہیں دیتا اپنے دل کے اندر، تو پھر اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، وہ خسارے میں جا رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ کے بعد عموماً تو یہ بات آتی ہے نا کہ رسولوں پر ایمان کی بات ہونی چاہیے، لیکن فرشتوں پر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بعد یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ کہ جو شخص فرشتوں کو نہیں مانے گا تو وہ ان فرشتوں کے نزول کو کیسے مانے گا؟ یہ ترتیب ہے، یعنی جو اللہ کے بعد اس کے فرشتوں کو نہیں مانے گا، فرشتوں کا انکار کرے گا، تو وہ رسولوں کا اقرار کیسے کرے گا؟ کیونکہ اللہ اور رسولوں کے درمیان پیغام لانے والے وہ فرشتے ہی تھے۔ تو جو فرشتوں کو نہیں مانے گا تو وہ اگلے مراحل کو کیسے مانے گا؟ پھر کتابوں کو تسلیم کرنے کا تذکرہ کہ تم کتابوں پر ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور جن ہستیوں پر اتاری وہ رسول ہیں، تو رسولوں پر ایمان لانا۔ سارے رسول اعظام جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے، ان پر ایمان، ان کی محبت، ان سے تعلق، بلکہ حدیث کی روشنی میں ان کو بھی اسی طرح سلام بھیجنا جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ اس وجہ سے جیسے آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آپ کا ذکر خیر سن کر اور آپ کا نام گرامی سن کر، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا نام سنیں تو ان پہ بھی درود بھیجیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔
ان کا ادب احترام اور یہ جاننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے. ہم لا نفرق بین احد من رسلی، اس کے رسولوں کے درمیان ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے. جیسے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے بعد یوم آخرت پر ایمان. یہ ایمان کی وہ سطح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہنوں میں بہت پختہ تر کی تھی، بہت اس کو ذہنوں میں بٹھایا تھا، اس یقین کو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم جو اپنے معاشرے کے اندر ابتری دیکھتے ہیں، جو ملاوٹ، جو دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، جھوٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کھا سکتے ہیں، جو کما سکتے ہیں، جو حاصل کر سکتے ہیں وہ بس کیا جائے. کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کون سی رپورٹ ہونی ہے، کون سا ہمیں قانون اپنے کٹہرے میں لائے گا، یہ تصورات جب ہوتے ہیں تو انسان بالکل وہ بے خوف ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے اندر جہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے، اس جاہلیت میں یہ سارے کام ہوتے تھے جو آج ہوتے ہیں، تجارت میں دھوکے اور بے حیائی، فحاشی، عریانی، جو کچھ ہو سکتا تھا، جوا اور قتل و غارت، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، یہ سارے عہد جاہلیت میں یہ سارے کام ہوتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یقین کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ ہم نے ان سب کی جواب دہی کرنی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہی یوم آخرت، یہ آخرت پر یقین ہے. جس کو پتہ ہو کہ میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا، میں نے ملاوٹ کی، میں نے رشوت لی، میں نے دھوکہ کیا، میں نے غلط کام کیے، تو مجھے ان سب کا جواب دے اللہ کے حضور ہونا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ اس معاشرے کے اندر سے یہ کوتاہیاں، یہ حق تلفیاں یہ ختم نہیں ہوں گی؟ تو یہ وہ ایمان کی کیفیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آخری جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر، اس پر ایمان رکھنا. تقدیر کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک تقدیر کا پہلو یہ ہے کہ آپ کو انعامات مل رہے ہیں، اولاد مل رہی ہے، کامیابیوں سے آپ ہمکنار ہو رہے ہیں. کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کبھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے. اس پہ تو سب یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بخشا ہے. نہیں تو قارون کی طرح کئی لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے یہ جو خزانے ملے ہیں اس میں میرے علم کا، میرے فن کا، میری مہارتوں کا کردار ہے. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کو یہ بہت کچھ ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے میری کتنی محنت ہے. نہیں میرے دوست، آپ کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری محنت، مہارت، فن اور اپنی ڈگریوں کی وجہ سے یہ ملا ہے، تو یہ جو بات ہے اپنے ذہن سے مٹا دیجئے. یہ تو قارون کی سوچ تھی، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے یہ اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. تو ہمیں جو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی وجہ سے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے اس پہ راضی ہو جا تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے. آج ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. یقین کیجئے، آپ تقدیر کے ان امور کو اپنے دل میں جگہ دیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فعال لما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو تقدیر کے اس پہلو کو تو ہم تقریباً کچھ نہ کچھ حد تک جانتے ہیں. لیکن جو تقدیر کا دوسرا پہلو ہے کہ کسی سے کچھ چھوٹ جاتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، کچھ زندگی میں اسے نہیں مل سکا، کچھ اس کی چاہتیں پوری نہیں ہو سکیں، کچھ اس کی دعائیں، التجائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جیسے سمجھتا ہے قبول نہیں ہو سکیں، تو اب اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کے بیٹھ جاتا ہے.
وہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اس کو آزما رہا ہے، اس نے جو اسے کم دیا اس کی چاہت پہ نہیں دیا یا اس کی سوچ سے بڑھ کر دیا، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں۔ زندگی میں کسی کو لے لیا، آزمائش کی، امتحان ہوا، اور کسی کو اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھانے دیکھنے پڑے، اپنی بیٹیوں کے مسائل، مشکلات، یہ سب کچھ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے یہ ساری کی ساری اس لیے ہے کہ جو تم پالو، جو تمہیں حاصل ہو جائے اس پہ اتراؤ نہ، اور جو تم سے رہ جائے اس پہ غم نہ کرو۔ لیکن ہم تو جو نعمت ملتی ہے اس پہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ جو غم اور مشکلات اور مصائب آتے ہیں اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارا وہ تقدیر پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اسی طرح پریشان ہیں جس طرح غیر مسلم پریشان، جیسے وہ مشکلات اور مصائب میں اللہ پر ایمان نہ رکھ کر خوف اور غم اور ڈپریشن اور ایگزائٹی ایسی چیزوں میں وہ گھرے ہوتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لوگ بھی اسی طرح، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ بھی بالکل اسی طرح انہی جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اس ایمان اور یقین کا فائدہ کیا ہوا جو اللہ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں؟ اس ایمان کے نتائج اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں۔ اس ایمان کے نتائج دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ایمان ہے، یہ جو اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس کے نتائج آخرت میں ملیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس ایمان کے نتائج کو دکھاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو تم میں سے نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہونا چاہیے۔ وہی بات کہ ایمان کی ان کیفیات میں وہ ہو، تو پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے عمدہ زندگی نصیب کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہمیں عمدہ زندگی ملی ہوئی ہے؟ عمدہ زندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس وسائل کے انبار ہوں۔ عمدہ زندگی یہ ہوتی ہے آپ ایمان اور اخلاق اور کردار کی اعلیٰ کیفیات میں جی رہے ہو جو اللہ کی رضا جن سے ملتی ہے۔ آپ مطمئن ہوں، آپ کے دوست احباب عزیز و اقربا آپ کے اخلاق اور کردار کے گن گاتے ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے شامل حال ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میری زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، تو یہ دنیا میں بہترین زندگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو نوازتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ آخرت میں کوئی بشارت ہوگی جو ملے گی، دیکھی جائے گی۔ نہیں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی۔ یقین کیجئے بعض اوقات آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی ایسی نیکی کرتے ہیں، اس کے اثرات آپ کے دل میں ایک عرصے تک موجود رہتے ہیں کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور آپ نے وہ اللہ کے لیے نیکی کی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ایسا جو ہے نا اطمینان، ایسی بشارت اور خوشخبری دیتی ہے، جب آپ اسے سوچتے ہیں آپ کو اللہ پر یقین، پیار، محبت اور زیادہ بڑھتا ہے، اور وہ کیفیت بن جاتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ محبت بھی اس سے، اس کی محبت میں کسی کو وہ حائل بھی نہیں ہونے دینا چاہتے کہ کوئی اس کی محبت میں حائل ہی ہو جائے۔ آج یہ مسئلہ ہے، ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت بہت سی محبتوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ سماج کی محبت، معاشرے کی محبت، دنیا کی محبت، گھر والوں کی محبت، اولاد کی محبت، ہم ان سب محبتوں میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کی محبت نیچے رہ جاتی ہے۔
تو ایمان کی یہ کیفیات جب ہم پیدا کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی بشارتیں انسان کو اس دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یہ خواب کیا ہے، یہ خواب جو آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے بشارت کا کام دیتے ہیں۔ یرا لہو او ترا لہو، وہ خود دیکھے یا اس کے لیے خواب دیکھا جائے، کسی کو یہ بشارت مل جائے کسی کے بارے میں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، یا اس کو میں نے اس حالت میں دیکھا، اس کیفیت میں دیکھا۔ یہاں پہ مجھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب یاد آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیفیات، وہ ایمان کی، یقین کی کیفیات سے ہم کیوں محروم ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے کبھی اس کو، اس دل کی عبادت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس یقین کی کیفیات سے ہم چلے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ ظاہر پہ کیا، نماز پڑھی لیکن اس کی روح سے غافل، روزہ رکھا لیکن اس کے مقصد سے ناآشنا ہو کر، تراویحاں پڑھی، قرآن پڑھا لیکن اس کے مقاصد کو بالکل سامنے نہیں رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت کی طرف سے اسلام کی طرف آئے۔ پہلا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے قباء میں سنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کے کہنے لگے میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی غلط بیانی کرنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے انہی کے ساتھ۔ انہی کے جو سابق ہم خیال تھے یہود، وہ بھی اس مدینہ میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن اپنے خواب لے کے آتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک وسیع و عریض سرسبز میدان ہے، تو اس میدان کے اندر ایک پلر ہے لوہے کا، اس کے اوپر مجھے چڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ میں مشکل سے چڑھ پاتا ہوں، مجھے ایک شخص سپورٹ کرتا ہے اور میں چڑھتا چڑھتا اس پلر کے بالکل اوپر چڑھ جاتا ہوں، اور اس کے اوپر ایک کڑا ہے، اس کو میں تھام لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تم آخر تک اسلام پہ قائم دائم رہو گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کڑے کو تم نے پکڑا ہے یہ اسلام کا کڑا ہے، جو تم یہ چڑھتے جا رہے ہو یہ بلندیاں اور عروج ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کرے گا اس ایمان اور اسلام کی بدولت۔ اور وہ آخر دم تک پھر اسلام پہ قائم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کے نام کی اور اسے عروہ وسطیٰ قرار دیا، یعنی مضبوط کڑا۔ آج کے اس دور کے اندر یقین کیجئے وہ قرآن اور سنت کے اسی مضبوط کڑے کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، آج اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے دور کے اندر اور ایسے حالات کے اندر میں نوجوانوں سے خصوصاً کہوں گا کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا، یہ ہم سے رہ گیا، یہ ہمارا خراب ہو گیا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ آپ کو پتہ ہے فرعون کے وہ جادوگر جو آئے تھے، فرعون نے جن کو بلایا تھا، ہرکارے بھیج کے بلایا تھا، وہ آئے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات کہہ دی انہوں نے کس بات کو دیکھ کے؟ کیونکہ اس دور کے اندر جو جادو تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا یہ اس سے بہت برتر تھا، بہت بڑھ کر تھا۔ تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ ہماری طاقت سے بالا کوئی طاقت ہے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا اچھا یہ تمہارے استاد تھے جنہوں نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا تھا اور تم نے میرے خلاف یہ ڈرامہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تو کرے گا اس دنیا ہی میں کرے گا نا، اس کے بعد تو تیرا کوئی بس نہیں ہے۔ تو وہ ایمان کی کیفیات جو یقین کیجئے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ صبح کو جادوگر تھے، فرعون کے طرف سے نمائندے بن کے آئے تھے جادو کے، اور شام کو وہ جنت کے راہی بن چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کیفیات ہیں، اور تو انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا ابھی، وہ ایمان ہی تھا نا
کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رتبہ دیا. قرآن مجید پہ کئی مقامات پہ ان کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے لوگوں تمہارے پاس اگر کوئی قیمتی متاع اس دنیا میں باقی بچتی ہے تو وہ تمہارا ایمان ہے. اور اسی ایمان کو لوٹنے والے لوگ آج طرح طرح کے چہروں سے، طرح طرح کے رنگوں سے اور طرح طرح کی کیفیات سے تم پہ حملہ آور ہے. اس ایمان کو اگر ہم بچا کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے قریب قیمتی متاع بنا دے. جیسے ہم اپنی قیمتی متاع کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سونے کی، اپنے جواہرات کی، اپنے پیسے کی، اس سے بہت بڑھ کر اس ایمان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایمان کی چھاؤں میں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں حالت وفات کے قریب ہمیں اسی پہ قائم اور دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.